الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثناء کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر مجلس حاضر، عالی مرتبت، مہمانان محتشم، ذی وقار، ممبران بار، شرکائے مجلس حاضر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آج کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہوئی، اور مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت عملی طور پہ اپنے اندر جذب کریں اور ہمارا طرز حیات، انداز معاشرت آقا کریم کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جائے. عمل کا آغاز آگہی سے، علم سے ہوتا ہے، تو ایسی مجالس کا انعقاد اس شعور کو پیدا کرنا ہے جس سے ہماری زندگیوں میں خوبصورتیاں اور جمال پیدا ہوتا ہے. اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت انسانیت کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کے لیے ضابطۂ عمل کے طور پہ، ہدایت کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے رہنما اصول کے طور پہ موجود ہے. اور یہ سیرت حضور علیہ السلام کے ایک ایک عمل سے، حضور کے طرز زندگی اور انداز معاشرت سے ہمارے تک پہنچی ہے. کائنات میں آپ کو کوئی دوسرا ایسا شخص نہیں ملے گا جس کی زندگی اس طرح محفوظ ہو، موجود ہو، مدون ہو، جس طرح ہمارے آقا و مولا کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محفوظ بھی ہے اور ہمارے سامنے سند کے ساتھ پہنچا ہے. اور کسی شخص کی زندگی کے بارے میں سیرت کسی بھی شخص کی حالت اصلی کو کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب جادوگر آئے اور انہوں نے رسیاں پھینکی، تو پھر جب وہ اپنی اصلی حالت پر آئیں دوبارہ، تو وہاں قرآن نے اس کے لیے سیرت کا لفظ استعمال کیا ہے. تو سیرت اولا، پہلی حالت میں وہ رسیاں پلٹ آئی، تو کسی شخص کی اصلی حالت اس کی سیرت کہلاتی ہے. تو کسی کی اصلی حالت اس کے قریبی دوستوں سے معلوم ہوتی ہے. کسی شخص کی اصلی حالت اس سے بھی زیادہ آپ معلوم کرنا چاہیں تو اس کے اہل خانہ سے معلوم ہوتی ہے. اور پھر اہل خانہ جو برجستہ جملے بولتے ہیں، وہ عکس ہوتا ہے اس شخص کی سیرت کا اور اس شخص کی زندگی کی حقیقی حالت کا. اب آئیے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم عکس دیکھنا چاہیں تو یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، لیکن میں آپ کو اس پہلو سے سیرت کا ایک مختصر جائزہ دینا چاہتا ہوں. جب پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نزول قرآن کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے قرآن نے خود کہا کہ اگر یہ کتاب ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے
تو وہ بھی خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ سینہ محمدی تھا جو اس کو سہار گیا۔ پہاڑ بھی، چٹانیں بھی، زمین کی چوڑی چھاتی بھی اس کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی، سب نے انکار کر دیا۔ تو حضور کے قلب اطہر پر جب قرآن کا نزول ہوا تو پہلی وحی، تو اس وحی کے بعد حضور نے سردی محسوس کی اور طبیعت کے اندر ایک عجیب حالت پیدا ہوئی۔ تو حضور گھر جب لوٹے تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے ارشاد فرمایا، زملونی، مجھے چادر دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اور پھر جو وہاں ہوا وہ کہانی ان کے سامنے رکھی۔ تو اس وقت حضور کی طبیعت پر ایک کیفیت تھی اور حضور سردی کی وجہ سے اس کو محسوس کر رہے تھے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو ان لمحوں میں جو تسلی آمیز کلمات کہے وہ برجستہ تھے، اور حضور کی سیرت کا اگر آپ عکس دیکھنا چاہیں تو اس رنگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور کو کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضور علیہ السلام کو تشفی دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے عرض گزار ہوئی کہ آپ بالکل نہیں گھبرائیے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ 5 خوبیوں کے مالک ہیں۔ ان 5 خوبیوں کو برجستہ بیان کیا، اور یہ حضور کی سیرت کا خلاصہ ہے۔ اور برجستگی سے بیان کرنا یہ نمایاں حضور کی سیرت کے عنوان تھے جو انہوں نے اس وقت بیان کی۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے اس موضوع پہ بیان کرنا ہے، تو میں پھر کسی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا تو میں لفظ ترتیب دے لوں گا، کوئی مضمون اپنے ذہن کے اندر مرتب کر لوں گا۔ تو اس مرتب شدہ مضمون کو رکھنا آسان بھی ہوتا ہے، اور اس میں آپ تکلف سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ کسی شخصیت کے حوالے سے بات کرنی ہوتی ہے تو اس کے کچھ وصف ڈھونڈ لیے جاتے ہیں اور پھر ان پہ بات کی جاتی ہے۔ لیکن برجستہ جب کسی کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ بات ہوتی ہے جو بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ کسی شخص کا اچانک تذکرہ چھیڑ دیا تو پھر اس شخص کے حوالے سے فوراً آپ کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ اس کے نمایاں وصف ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں، تو پھر اور سارے پہلو بھی اچھل کے آتے ہیں جو عمومی طور پہ نگاہوں میں نہیں ہوتے۔ اب جب حضور نے کہا کہ انی خشیت نفسی، تو کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو اس وقت انہوں نے برجستہ جو لفظ کہے وہ یہ تھے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ ایک تو یہ بات کہ آپ کا رب آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، اور دوسری بات انہوں نے جو حضور کے نمایاں اوصاف کا ذکر کیا، جو حضور کی سیرت کے نمایاں پہلو نکھر کے ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ یہ فرمایا، انکا لتصل الرحم، آپ کس طرح پریشان ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کا مزاج ہی یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک دیدنی ہے اور مثالی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ قابل اتباع ہے۔ لتصل الرحم، صلہ رحمی، جو آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، رشتہ داری کا تعلق ہو، خون کا رشتہ ہو، دودھ کا رشتہ ہو، ہمسائیگی کا رشتہ ہو، تو جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو آپ اس کو نبھاتے ہیں، اس کے تقاضوں کو جانتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ایک رہنما اصول دیا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، اور یہ ہر شخص چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، فرمایا وہ صلہ رحمی کیا کرے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ خوبصورت رکھے۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا رویہ میرے ساتھ یہ ہے تو پھر میں بھی یہ رکھوں گا، بلکہ ہمارے تو پنجاب کا کلچر یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر دیں گے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ کسی نے اچھا سلوک کیا اور آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ تو اس کی اچھائی کا بدلہ ہے، یہ آپ کا کوئی بڑا پن نہیں ہے۔ آپ کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے
جب کوئی آپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتا اور پھر اس کے باوجود آپ کے ساتھ رویہ اچھا رکھتے ہیں، اس کو معاف کر دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، سب سے بہتر اور افضل صدقہ کون سا ہے؟ اگر آپ یہ سوال کریں تو اس کا جواب یہ ہوگا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، ہر وقت آپ کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے میں لگا رہتا ہے، اب وہ مشکل میں آ گیا اور اس نوبت تک جا پہنچا کہ اب اس کی زندگی کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے اس کو صدقے کی ضرورت آن پڑی۔ اب آپ اس لمحے میں سوچتے ہیں کہ یہ تو میرا دشمن ہے، اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شریک تو جتنا توڑ دیا جائے، جتنا اس کو کمزور کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اب وہ جو شریک ہے، اور یہ بھی ہمارا ایک شریک کا معنی بگاڑ کے ہم ایک مفہوم بنا لیا ہے، حالانکہ شریک شرکت سے ہے۔ شریک کہتے ہیں جو آپ کے دکھ درد میں شریک ہے، آپ کے جو ہے وہ مال میں شریک ہے، وراثت میں شریک ہے۔ بلکہ ہمارے فقہاء نے اس پر گفتگو کی ہے، جو قتل خطا ہے، کسی نے قصداً عمدن قتل نہیں کیا ہے تو اب اس کا قصاص تو نہیں ہوگا، تو اس کو اس کی دیت دینا پڑے گی۔ تو اگر وہ دیت نہ دے سکے، اس کے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں ہے کہ وہ دیت ادا کر سکے، لیکن بہرحال اس سے قتل ہو گیا، تو پھر اس کی دیت اس کے یہ شریک دیں گے۔ یہ وہ قریبی رشتہ دار اکٹھا کر کے جمع کر کے، چونکہ اس کے شریک ہیں، اور اگر شریک کوئی برا لفظ ہوتا تو پھر بیوی کو شریکہ حیات کیوں کہا جاتا؟ تو شریک ہو یا شریکہ ہو، یہ ایک تو محبت کا لفظ تھا، شرکت سے تھا، لیکن عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ لفظ اس کے متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور شریک دشمن اور مخالف جو ہر موقع پر اس طاق میں لگا رہے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو شریک کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے اس معنی میں جو شریک ہو اور جو ہر وقت نقصان پہنچانے کے درپے ہو، اگر وہ کبھی کمزور ہو جائے تو ہماری آرزو ہوتی ہے کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دے دیا جائے تاکہ اس کا وجود ہی مٹ جائے، اور اس کی اذیت، اس کی غربت، اس کی پریشانی سے لذت حاصل کی جاتی ہے کہ اب شریک اذیت میں ہے اور دکھ میں ہے۔ لیکن سب سے افضل صدقہ، سب سے اشرف صدقہ وہ ہے جو مجبور مخالف رشتہ دار کو دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا۔ نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے پاؤں پہ جو اس کا ہی مخالف ہے، لیکن چونکہ وہ کمزور ہے، اس کے بچے بلک رہے ہیں اور وہ غربت سے نڈھال ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، بچے سکول جانے سے قاصر ہیں، تو اب اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ کو یہ یقین بھی ہو کہ وہ کھڑا ہو کے پھر میرے مخالف کھڑا ہوگا، لیکن آپ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ کسی بھی معاشرے کا جمال ہے، چاہے وہ کفر کا معاشرہ کیوں نہ ہو۔ آج دنیا کے اوپر جو معاشرتیں اور جو قومیں ایک پرامن زندگی گزار رہی ہیں، وہ صلہ رحمی کے اصولوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں اتنا پرامن ماحول تھا، تو جب جہاں کہیں جانا ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں اگر کبھی کوئی سختی آ جائے، کوئی جس کو مسلمان عذاب الہی کی صورت کہتے ہیں، اور یہ اس کو عذاب الہی تو نہیں مانتے، لیکن حالات ایسے ہوں، سبزہ اس قدر نہ ہو، بارشیں نہ ہو رہی ہوں، تو باقاعدہ یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ کسی طبقے پہ ظلم تو نہیں ہو رہا جس کے نتیجے کے اندر ہم اذیت اور سختی کے اندر مبتلا ہیں، حتیٰ کہ پھر جانوروں پر بھی کہیں ظلم ہو رہا ہو، باقاعدہ جو ان کے جو محکمہ جات ہیں ان سے وہ رپورٹ طلب کرتے ہیں، تو پھر اور یا کہیں کسی طبقے پر کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی پھر مدد فرماتا ہے۔ تو کسی ایک شخص پر بھی ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، سختی ہو رہی ہو، تو معاشرتوں کو اس کی سزا کاٹنی پڑتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ والدین کی نافرمانی اور ظلم، اس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت پہ ہے، دنیا پہ جو ہے وہ اس کی ڈور بہت ڈھیلی کر دی جاتی ہے، لیکن وہ شخص جو والدین کا بے ادب ہے،
گستاخ ہے، آپ اس پہ نشان لگا لیں، ساری زندگی آپ اس کو رسوا ہوتے دیکھیں گے. اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا فرما بردار ہے، آپ اس کی پگڑی کے کلس کو کبھی نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے. اور جو شخص ظالم ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہیں ہے، اس کے ہاتھ کتنے ہی لمبے کیوں نہیں ہیں، آپ اس کو ایک دن ضرور ذلیل ہوتے دیکھیں گے. اور جو عدل و انصاف سے امور زندگی نبھاتا ہے، آپ کبھی بھی اس کو بے چین مضطرب نہیں دیکھیں گے، طمانینت دیتا ہے. تو عدل، انصاف. بلکہ آپ مجھے اگر یہ پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام نظام عدل ہے. الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم. ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے. اب حضور علیہ السلام نے نوشیرواں عادل کی تعریف کی ہے اور کہا کہ میں عادل کے زمانے میں ہوا ہوں. حالانکہ وہ مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے اس کی تعریف کی ہے. تو عدل جہاں ہوگا وہاں خیر ہوگی. تو معاشروں کے اندر ظلم سے روکا جائے اور ظلم کے مقابلے میں صلہ رحمی کے فروغ کے لیے کوشش کی جائے. اور اللہ کے محبوب کے جو نمایاں اوصاف ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے وصف بیان کر رہی ہیں. آج حضور نبوت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اس سے قبل کی زندگی ان کے سامنے ہے. تو یہ 40 سال پہلی زندگی کی سیرت کا عکس تھا جس کا خلاصہ انہوں نے رکھا. اور سب سے پہلے جو لفظ کہے وہ یہی تھے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ. آپ کس طرح پریشان ہو سکتے ہیں جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہے. اور صلہ رحمی کے اندر آپ کے ماں باپ بھی آتے ہیں، آپ کی بیوی بھی آتی ہے، آپ کے بچے بھی آتے ہیں. بلکہ جو کمائی کر کے تم بیوی کے منہ میں رکھتے اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے. بلکہ یہاں ایک قدم میں اور بڑھوں اور آپ سے عرض کروں کہ کسی شخص کی سیرت جس طرح اس کی بیوی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، سیرت اس کی حالت اصلیہ کو کہتے ہیں، تو بالکل انسان اپنے گھر کے اندر بالکل اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے. اسی طرح صلہ رحمی کے حوالے سے بھی انسان کی پہچان کرنی ہو تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے. بہت سارے لوگ ہیں گاہک سے ہنس کے بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کے اندر بڑے میٹھے ہوتے ہیں، لیکن گھر جا کے فرعون بن جاتے ہیں، متکبر بن جاتے ہیں. ان کا رویہ بڑا تلخ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی رویہ رکھوں تو یہ کیا کر سکے. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہاں ایک رہنما اصول دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھیں. تاریخ پڑھیں، ایک کو بھی حضور پہ کوئی شکایت نہیں، بلکہ کہا مالک میں نے عدل و انصاف سے کام لیا. اللہ اکبر، عدل و انصاف سے کام لیا، انصاف سے کام لیا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز اپنی ازواج کے ساتھ اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ محبتوں کا انداز، یہ سیکھنے کا ہے. چونکہ آپ کے گھر کی طمانینت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اور یہاں سے آپ نکھر کے سامنے آتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. رویوں کی تلخی، آپ کے ساتھی کا آپ کے ساتھ رویہ یا مزاج متفاوت بھی ہو سکتا ہے، آپ کا اور اس کا تعلیمی فرق بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سارے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ متکبرانہ رویہ نہیں رکھیں گے، اس کو اس کے نفسیات کے مطابق جو ہے وہ اس کو آپ رکھیں گے، لیکن اس پہ ظلم نہیں کریں گے، اس پہ زیادتی نہیں کریں گے. تو یہ کسی شخص کی حقیقی زندگی کا عکس جو ہے وہ وہاں سے ظاہر ہوتا ہے. خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کے اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور کا ہمارے ساتھ جو رویہ تھا اور جو طرز زندگی تھا وہ اتنا دل آویز تھا کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی. تو حضور نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے.
میں وہاں ہونٹ رکھ کر کے پانی پینا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ اگر یہ رویہ ہو تو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی. تو اگر صلہ رحمی کی ڈیٹیل میں بھی آپ جائیں تو اس میں بھی سب سے پہلے جو ہے وہ بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے. اگرچہ ماں کے حقوق فائق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں انسان بہرحال ادب کے تقاضوں کو قدرے نبھاتا ہے، لیکن یہاں وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے اوپر فائق ہوں، جو چاہوں کروں، یہ کیا کر سکتی ہے. تو وہاں ماں کے باب میں انسان کا امتحان نہیں ہوتا، اس کا امتحان جو ہے وہ بیوی کے باب میں ہوتا ہے. تو اس لیے حضور نے یہ رہنما اصول دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تو سب سے پہلی بات حضور کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے ام المومنین نے کہا انک لتصل الرحم. دوسری بات وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. یہ دوسرا وصف ہے حضور کا. معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو متفاوت رکھا ہوا ہے، دولت کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، اختیارات کے اعتبار سے بھی. اور ہر شخص اگر خود غرض ہو جائے کہ مجھے اپنے سے غرض ہے تو پھر معاشرتیں خوبصورت نہیں ہو سکتی. تو حضور کی زندگی کا جو نمایاں وصف تھا وہ ایک سے جڑے ہوئے دو وصف ہیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم. دو باتیں کی یہاں. ایک تو آپ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں، اور دوسری بات کہی وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کی ضرورت کے لیے آپ کماتے ہیں. اللہ نے جس کو اس کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے تو وہ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ مجھے زیادہ کیوں دیا گیا ہے. جن جانوروں کے دودھ صرف ان کے بچے پی سکتے ہیں، کتیا کے کتنے بچے ہوتے ہیں، اس کا دودھ جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس کا دودھ صرف اپنے بچوں کی کفایت کرتا ہے، لیکن بھینس کا دودھ اس کی ضرورت سے زیادہ رکھا گیا ہے، اس کے بچے کی ضرورت سے، لہٰذا اس کو حلال کر کے لوگوں کے نفع کے لیے عام کیا گیا. تو جس کو زیادہ دیا گیا ہے اس کی اپنی ضرورت یا اس کے بچوں کی ضرورت سے، تو اس کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ وہ اس کو دوسروں تک اس کے نفع کو پہنچائے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب ہم کاروبار کرتے ہیں، کوئی ملازمت کرتے ہیں یا کوئی مزدوری کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، تو 3 نیتوں کا استحضار ضروری ہے. اور ان 3 نیتوں کے ساتھ جب ہم رزق کماتے ہیں تو وہ رزق حلال کی شرط کے ساتھ ہو تو وہ عین عبادت ہے. حلال کی شرط کے ساتھ ہم جب رزق کماتے ہیں تو پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانا ہے. یہ ہم کمائی کر رہے ہوں، ملازمت کر رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں تو ہماری نیت کے ساتھ یہ چیز جڑی ہو کہ ہم اپنے آپ کو، چونکہ ہماری ضروریات تو ہیں تو ہم سوال سے اپنے آپ کو بچائیں. دوسری بات، جو ہمارے زیر کفالت لوگ ہیں ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں. بوڑھے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، تو ان کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ آتی ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے اور کمانے کے قابل نہیں ہو جاتے. تو ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں اور اچھے طریقے سے پورا کریں. یہ 2 چیزیں عموماً ہمیں مستحضر بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ 2 ضرورتیں ہماری تھوڑے پیسوں سے بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود بھی آگے بڑھتے ہیں. تو تیسری ضرورت، تیسری نیت کا استحضار ہو اور اس کو ساتھ جوڑ لیں، وہ یہ کہ اللہ مجھے میرے اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، یا ان کی وہ کثیر العیال ہیں اور ان کی کمائی ان کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی تو میں ان کی مدد کروں گا. یہ 3 نیتیں اگر مستحضر ہوں تو آپ جو رزق کماتے ہیں وہ رزق عین دین ہے، وہ رزق اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. وہ دکان پہ بیٹھ کے کما رہے ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، وہ آپ کا عین دین ہے. لیکن اگر نیت ان 3 نیات سے ہٹ کے آگے ہو گئی، عیش و عشرت کی آرزو پیدا ہو گئی کہ دولت زیادہ ہوگی تو میں اس طرح کی زندگی گزاروں گا، تو وبال جاں بن گئی. رزق حرام نہ بھی ہو، رزق حلال بھی ہو. اسی طرح اپنے وہ جس کو ہم شریک کا لفظ بولتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں نمایاں ہونے کی آرزو کہ میں ان سے نمایاں ہو کے تفاخر کر سکوں، تو یہ آرزو یہ رزق کی برکت کو اور رزق کے اندر جو طمانینت اور سکون ہے اس کو زائل کر دے گی. تو 3 نیتوں کے ساتھ، تو اس میں 3 نیت لوگوں سے جڑی، تیسری نیت لوگوں سے جڑی ہے کہ میں معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کر سکوں، رشتہ داروں سے شروع ہوں اور آخر تک.
تو یہ حضور علیہ السلام کی تجارت ہے، حضور کی زندگی ہے. تو اس کا جو نقشہ بیان کیا حضرت ام المومنین نے وہ یہ تھا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. اور وہ کہانی آپ نے سنی ہے کہ وہ ایک بڑھیا گھر کا سامان باندھ کے دروازے کے تھڑے پر رکھ کر کے بیٹھی تھی. اس نے سنا تھا مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے اور لوگوں کے دھرم لوٹ لیتا ہے. اس نے کہا شہری چھوڑ جاتے ہیں. تو حضور کا ہی گزران ہوا تو دیکھا کہ بڑھیا گھر کے تھڑے پر سامان باندھ کے گٹھڑی باندھ کے بیٹھی ہے. تو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے سر پہ رکھوا دو، میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو حضور نے جب وہ گٹھڑی کو ہاتھ ڈالا تو وہ وزنی تھی اور بڑھیا کو دیکھا کہ وہ نحیف ہے، کمزور ہے. تو کہا اگر تم کہو تو جہاں تم چاہو وہی نہ چھوڑاؤں. اس نے کہا یہ تو بتیجے کمال مہربانی ہوگی. خیر حضور نے وہ گٹھڑی اٹھا لی اور اس کے ساتھ چلتے رہے. راستے میں گفتگو بھی ہوتی رہی. اس نے کہا مکہ ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے، کبھی نہ اس شہر کو چھوڑتی، لیکن چھوڑ اس لیے رہی ہوں کہ میں ساری زندگی بتوں سے وفا پر بسر کی ہے. سنا ہے یہاں کوئی جادوگر آیا ہے، جس کو دیکھتا ہے اس کی جادو بری نگاہوں کا اثر اس پہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا دھرم چھوڑ دیتا ہے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس سے ملاقات ہی ہو جائے شہر میں رہتے ہوئے. تو زندگی گزار دی وفا پر، تو کہیں آخری زندگی خراب نہ ہو جائے. تو میں اپنے میکے دیس جا رہی ہوں. مکے کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں اپنے دھرم کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں. میں ہوتا تو گٹھڑی وہیں پھینک دیتا کہ تو جو ہے وہ میرے عقیدے کے خلاف بات کرتی ہے. اللہ اکبر، میرے اگر مسلک کے خلاف بات کرتی تو میں اس کو وہیں چھوڑ دیتا. لیکن اللہ کے محبوب تھے حضور نے کوئی اس کو نہیں کہا کہ وہ جس پر تم الزام دھر رہی ہو وہی تمہاری گٹھڑی اٹھا کے جا رہا ہے. حضور خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے رہے اور اس کے شکوے اور اس کی باتیں سنتے رہے. جب منزل پہ پہنچے اس کو گٹھڑی سپرد کی، واپس پلٹنے لگے تو اس بڑھیا نے کہا بیٹے چلتے ہوئے مجھے نام ہی بتا جاؤ. لوگ پوچھیں گے مکہ چھوڑ آئے ہو تو میں کہوں گی کہ وہاں ایک جادوگر آیا ہے. تو مکے کے بارے میں میرے میکے گاؤں کے لوگوں کی رائے کوئی اچھی نہیں رہے گی، لیکن میں انہیں یہ بتاؤں گی اگر وہاں جادوگر رہتا ہے تو ایسے سونے جوان بھی رہتے ہیں، ایسے ہمدرد انسان بھی رہتے ہیں. میرے سے غرض بھی نہیں تھی اور میرا سامان اٹھایا اور یہاں تک پہنچا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ بڑھیا جس جادوگر سے تو بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے ہی تو کھڑا ہے. اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ فرمایا ہاں میرا نام ہی محمد ہے. اس نے کہا اچھا اگر آپ محمد ہیں تو آپ کا جادو میرے اوپر چل گیا ہے، تیری تک کے دعویٰ میں مرید ہو گئی. پھر حضور کی غلامی میں آتی ہے تو وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. دیکھیے آپ کسی کو اپنا عقیدہ ٹھونس نہیں سکتے. آپ کسی سے کسی کے کام آئیے، پھر وہ آپ کو پوچھے گا جس نے اتنا سونا عقیدہ بتایا ہے وہ مذہب کون سا ہے. جب پھر اس کو اپنا مذہب بتائیں گے کہ میرا مذہب اسلام ہے تو پھر کافر بھی کلمہ بول کے محمد عربی کا غلام بنے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ بس تم کلمہ پڑھو تم مسلمان ہو جاؤ. یہ بات نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا کی کل زندگی جو حضور اس دنیا پہ گزاری ہے وہ 63 برس ہے، اور حضور کے ذمے کام کیا تھا؟ غلبہ دین. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام ادیان پہ دین اسلام کو غالب کرنا ہے. اور اس کے لیے وقت کتنا دیا گیا ہے؟ 63 سالہ کل زندگی ہے. 40 سال زندگی گزر گئی، 3 سال کے بعد اعلان کیا. 40 سال کے بعد اعلان کیا، بقیہ 23 سال بچتے ہیں. تو یار اتنی بڑی ذمہ داری تو بندہ جلدی میں کرتا ہے نا. اور اللہ کہتا ہے محبوب نہیں، 40 سال تک تیرا کردار ان کے سامنے ہوگا، اور پھر جب تم اعلان کرو گے پھر تیری تکذیب نہیں کر سکیں گے. اور حضور نے جب کوہ فاراں پہ کھڑے ہو کر کے کہا کہ اگر میں کہوں کہ بلکہ جبل صفا پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو میری بات مان لو گے؟ ابھی اعلان نہیں کیا، بتایا نہیں، ان کو اب بتانے جا رہے ہیں. پہلے یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اگر نظر نہ بھی آیا وہ قافلہ جو ہمیں تاخت و تاراج کرنے آ رہا ہے تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ اتنا یقین. ہم نے 40 سال آپ کی تقدیس کی قسمیں کی ہیں، آپ اپنی امانتیں آپ کے گھر میں رکھی ہیں، یوں ہی تو نہیں رکھی. تو اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہمیں کوئی پھیر لگ رہا ہے، آپ سچے ہیں. تو حضور نے فرمایا اگر میری صداقت پہ اتنا یقین ہے تو مان لو پھر اللہ ایک ہے. اب وہ سوچنے لگ گئے. اگرچہ ابو لہب نے کہا تبًا لک ھنالک سائر الیوم الہٰذا جمعتنا، معاذ اللہ، اس نے حضور کے لیے سخت لفظ بول دی اور اللہ نے سورہ تبت نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب.
تیرے دونوں ہی ٹوٹ جائیں، پہلے کیوں نہیں بولا تھا؟ دیکھیے حضور کو صادق کہہ چکے ہیں نا، صادق اور امین کہہ چکے ہیں، جب کہہ چکے ہیں اب ان کی تکذیب کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے تو پھر کوئی گواہی کے موقع پہ کہے کہ نہیں میں اس کی گواہی نہیں مانتا، میاں یہ تو اس وقت بولنا تھا جب گواہ پہ بحث چل رہی تھی کہ یہ موقع پہ موجود نہیں تھا، اس کا جو ہے وہ فریق مخالف کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہے، تعلق ہے، رشتہ داری ہے، معاملہ یہ تو اس وقت بات کرنی تھی جب گواہ پہ بحث چل رہی تھی۔ جب گواہ پہ بحث ہوئی اس وقت کہا یہ بالکل درست 100% اچھا شخص ہے، اور اب گواہی دینے لگا تو کہا نہیں اب میں نہیں سے مانتا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ جب گواہ پہ بحث چل رہی تھی، اور وہ بحث کا موقع تھوڑا نہیں دیا، 40 سال دیے تھے، کہا اس پہ بحث کر لو، ہر پہلو سے دیکھ لو۔ انہوں نے نہ صرف بحث کی، اپنی امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھی۔ یہ عملی اعتماد تھا حضور پر۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کی گواہی کو، تو پھر اللہ کی عدالت توہین عدالت لگاتی ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، پہلے کہاں پڑا تھا؟ 40 سال تک ان کا کردار تیرے سامنے، تیری امانتیں بھی ان کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، اور اب کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں تک دین پہنچایا، اور حضور کا خلق کریمانہ لوگوں کو اسلام کی طرف لے آیا۔ ہم اپنی تقریر کے زور پر لوگوں کو دین دینا چاہتے ہیں، حضور نے کردار کے زور پہ لوگوں کو دین دیا۔ حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ کا ایک قول عرض کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی، یعنی جس کا کردار اثر انداز نہیں ہوتا اس کی گفتار بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو حضور کا یہ کردار، انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم۔ چوتھی بات، وتقری الضیف، حضور کا ایک وصف نمایاں جو ذکر کیا ام المومنین نے، وہ یہ تھا کہ آپ مہمان نوازی میں جو مقام رکھتے ہیں، اور آنے والے مسافروں کے ساتھ جن کو پہچانتے ہیں ان کو بھی، اور جن کو نہیں پہچانتے ہیں ان کو بھی، آپ کا دسترخوان ان کے لیے کشادہ ہے۔ اور آخری بات جو ارشاد فرمائی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ خدا میں سچائی کے راستے پر لوگ جب کسی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی مخالفت میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا کتنے لوگوں کی دشمنی کو مول لینے کے مترادف ہوگا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جس کے خلاف زمانہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ سچا ہے، یہ صداقت پر ہے، یہ حق پر ہے، تو آپ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں آج کل کی روش یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، ہم کسی کی مصیبت کے اندر اپنے آپ کو کیوں مبتلا کریں۔ جب معاشرے کے اندر یہ فکر نشو و نما پا جاتی ہے کہ ہم کسی کے معاملے کے اندر دخل اندازی کر کے، کسی کے معاملے کے اندر پڑھ کے اپنے آپ کو پریشان کیوں کریں، وہ نپٹے جس کے اوپر پڑی ہے، ہمیں کیا لگے۔ تو جب ہر بندہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے ہمیں کیا لگے، تو پھر پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک خوبصورت مثال دی کہ لوگ سمندری سفر میں ہیں، اور ہر شخص نے اپنی اپنی جگہ طے کی ہے کشتی میں، جہاز میں، کہ یہ میری جگہ، یہ میری جگہ ہے، اور اپنی موج میں کسی سے جو ہے وہ مارز بھی نہیں ہوتے اور چلتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک شخص اپنی جگہ پر جہاز میں، کشتی میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، وہ ہمارے کہتے ہیں اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی، ہمیں کیا لگے، تو سارے یہ کہنے لگ جاتے ہیں ہمیں کیا لگے، اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اس کو منع نہیں کرتے، روکتے نہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو ڈوبے گا ہی، ساتھ ان کو بھی لے ڈوبے گا۔ لیکن اگر یہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں، تو پھر اس کو بھی بچائیں گے اور خود بھی اپنے آپ کی حفاظت کی ضمانت فراہم کر لیں گے۔ تو جب کوئی شخص معاشرے کے اندر شر پھیلانے کا باعث ہو تو اس شخص کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور جو حق کی راہوں کا مسافر ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس کو جب معاشرہ تنہا چھوڑنے کی روش اختیار کر لے گا، کوئی بندہ صداقت کا پرچم لے کر کے میدان میں نکلے گا، اور لوگ اس کا ساتھ اس لیے نہیں دیں گے کہ ہم اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالیں، جان جوکھم میں کیوں ڈالیں، یہ اس کا کام ہے، یہ جانتے پوچھتے ہوئے کہ یہ سچائی پر ہے، یہ حق پر ہے، اور اس کا ساتھ ہم نہیں دیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور آئندہ جو ہے وہ حق کی آواز لے کر کوئی نہیں اٹھتا، اور معاشرتیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور قومیں جو ہیں وہ زندہ درگور ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو حضور کی زندگی کا یہ وصف، سارے اوصاف ان کا تعلق
اجتماعی معاشرت سے ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ نمایاں وصف بیان کرتی ہیں اور یہ برجستہ استعمال کرتی ہیں. اور برجستگی اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ مشاہدہ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھا تھا. حلف الفضول سے لے کر آگے تک چلے آئیں، حضور کی ساری زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ لوگوں کے معاملات کے اندر حضور کس طرح جو ہے وہ شامل ہوئے اور ان کی مدد اور نصرت کے لیے کیسے کھڑے ہوئے. تو یہ وہ 5 خوبیاں ہیں جو اگر سیرت کی ہم اپنے اندر اختیار کر لیں اور اپنی روح میں جذب کر لیں تو ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کی بنیاد پڑ سکتی ہے. اپنے طور پہ ہم نمازی ہوں، اپنے طور پہ ہم دیگر اعمال خیر ہوں، تسبیح کر رہے ہوں، مصلی بچھا کے رات کو نوافل ادا کر رہے ہیں، یہ ہمارا انفرادی عمل ہے. لیکن حضور کی سیرت کا یہ جو عنوان ہے جو برجستہ ام المومنین بیان کرتی ہیں، اس سے ایک اچھی اور پاکیزہ معاشرت ترتیب پاتی ہے. ہمدردی کے جذبے فروغ پذیر ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر عدل و انصاف پھیلتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں نرمی رقت پیدا ہوتی ہے، اور یہی انسانیت کا جمال اور انسانیت کا ممتاز ہے. ویسے انسان اپنے اعضائے بدنیہ کے لحاظ سے اور دیگر اعتبارات سے حیوانات سے مشابہت رکھتا ہے، تو فصل ممیز ما بہل امتیاز جو ہے، جو اس کے مشارکات سے اس کو چیز الگ کرتی ہے، وہ مناطق کا کہتے ہیں نطق ہے. اور اس پر بھی علماء نے گفتگی کہ یہاں نطق سے مراد نطق عقل ہے، یعنی عقل و فہم جو اللہ نے حضرت انسان کو دی، اور وہ امتیاز کی طاقت خیر و شر کو جو امتیاز انسان کرتا ہے، یہی اس کی زندگی کا جمال ہے. اور وہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے. انبیاء کے ذریعے سے ان راہوں کو اجال دیا گیا ہے اور واضح کر دیا گیا ہے، مورد تصدیق ثبت کر دی گئی ہے. لیکن حضرت انسان کی فطرت اور طبع اور جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. اور اگر اس کو اس کا امتیاز باقی نہیں رہتا، یہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا خیر کیا اور شر کیا ہے، تو پھر وہ گوشت پوست کا بنا ہوا انسان چوپایوں سے بدتر کہلاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. تو وہ انسان انسان ہی نہیں ہے، انسان انسیت سے بنا ہوا ہے، محبت سے بنا ہے. اس کا وجود، اس کا خمیر گندا ہی محبت سے ہے. جب یہ تخلیق کیا گیا تھا تو اس کے رگ و ریشہ کے اندر محبت محو نفوس تھی. تو اگر یہ اس جذبے سے آ رہی ہے اور اس دولت سے محروم ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں. اور یہ دولت اگر انسان کے اندر ہو اور انسان کے اندر وہ احساس کا نور پیدا ہو جائے تو یہ وصف، یہ حضرت انسان کا جمال ہے. اور اس کی خوبصورت اور بلند ترین چوٹی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن، درخشاں ہے زمیں، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا اودی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی. اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں. کائنات میں جو جمال، جو خوبصورتی، جو رنگ حضور نے بھرے ہیں. یہ میلاد کا موسم آ رہا ہے، ربیع الاول، تو عمومی طور پہ ہمارے خطباء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضور جب پیدا ہوئے تو سویبہ نامی لونڈی نے جا کے اپنے آقا کو کہا، ابو لہب کو، کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا تو آزاد. تو پھر بعد میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جو عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں امام عینی نے لکھی ہے کہ خواب میں دیکھا تو کہا کہ سنا کیا معاملہ ہے. رشتے میں بھائی لگتا تھا تو کہا ساری زندگی پیغمبر رحمت کی مخالفت کی. تو کہا ہاں مجھے بہت تکلیف ہے، اذیت ہے، بہت مہنگی پڑی مخالفت. لیکن جس انگلی سے اشارہ کیا تھا حضور کے آنے کی خوشی میں، تو اس انگلی سے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ تخفیف ہوتی ہے. اب اس کا ایک پہلو یہ کہ حضور کی ولادت کی خوشی اگر جو ہے وہ چچا کرتا ہے اور وہ بحیثیت نبی خوش نہیں ہوتا. جب بحیثیت نبی حضور نے اعلان کیا تو اس وقت سب سے زیادہ مخالفت میں کھڑا ہی وہ تھا اور سب سے پہلے بولا ہی وہی مخالفت میں. لیکن بطور بھتیجا بھی خوشی کی تو پھر بھی محرومی نہیں ہوئی. تو جو امتی اپنے آقا کے لیے مسرتوں کا اظہار کرے تو اس کو کیا ملے گا. ایک پہلو اس کا یہ. لیکن جو دوسرا پہلو ہے جس کو عمومی طور پہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس پہ ہم بات نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ حضور جب تشریف لائے اور سویبہ نے جا کے اپنے
جو ہے وہ آقا سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے، تو سویبہ آزاد ہوگی۔ گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ پیغمبر رحمت آگے ہیں، اب غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ اور پھر حضور نے اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے پہ، قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، جب تک غلام موجود رہے حکم دیا جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، ان کو جو ہے وہ اپنے بھائی کی طرح ہی سمجھو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان پر ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ جو وہ اٹھا نہ سکے۔ یہ سب کچھ چیزیں عطا کی اور پھر ترغیب دی، اور قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، ویسے روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو۔ تو غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور ویسے بھی کہا غلام آزاد کرنے کا اتنا ثواب ہے۔ صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000 غلام۔ آج دنیا کے اوپر غلامی اگر موجود نہیں ہے تو یہ انسانیت کے حقوق کے چارٹر کا کمال نہیں ہے، یہ محمد عربی کے قدموں کا کمال ہے، یہ حضور کی تعلیمات کا کمال ہے کہ آج دنیا سے غلامی مٹ گئی، اور آج دنیا کے اوپر جو ہے وہ اس معنی میں غلامی نہیں رہی، ورنہ کہ غلام تو اتنا بدتر تھا کہ آقا کا جوتا بھی اگر اس کے اذن کے بغیر اٹھاتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا، تو نے میرے جوتے کو اٹھانے کے لیے مجھ سے اذن کیوں نہیں لیا، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، اور اس پہ کوڑے اس کو مارے جاتے۔ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا پر فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام تو غلام ہی ہوتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے غلام کو عزت دی۔ آپ کو وہ لفظ، وہ جملے یاد ہوں گے جب حضور معراج سے واپس پلٹے تو بلال حبشی کو بلا کے کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ غلام فرش سٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو آقا کے جوتے اذن کے بغیر نہ چھو سکے، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا رہا۔ تو یہ تھا وہ حضور کا دیا ہوا نظام، یہ تھی وہ حضور کی سیرت کے نمایاں پہلو۔ آج میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہم دیکھیں ہمارا کردار کیسا ہے۔ ہماری گفتار کو نہیں تولا جائے گا، ہمارے کردار کو تولا جائے گا، اور اس میں ہمارا کوئی نقشہ سامنے آ جائے گا، ہم کس طرح کے عاشق رسول ہیں، ہم کس طرح کے محب رسول ہیں۔ لیکن ہماری زبان دم دم حضور کا نام پکارتی ہو، لیکن ہم لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہوں، لوگوں کے حق غصب کر رہے ہوں، لوگوں سے زیادتی، ظلم، جور و جبر کر رہے ہوں، انسانیت کو ذبح کر رہے ہوں، اونچ نیچ اور تفریق جس کو مٹانے کے لیے حضور آئے تھے وہ ہمارے رویوں میں موجود ہو۔ ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے وہ ایسا رکھیں کہ شرمناک ہو، اور ہم معاشرے کے اندر جو ہے وہ برائی اور بدی کے فروغ کی ضمانت بن جائیں اور ذریعہ بن جائیں۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم کیا وہ کہلا سکتے ہیں کہ جن کو حضور سے محبت کرنے والا کہا جا سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو کیا تو وضو کا پانی صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا، اور ہاتھوں پہ لے کر کے اپنے منہ پہ ملا، سہا اٹھائیے۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ تو ظاہر ہے حضور نے اس کا حکم تو نہیں دیا تھا، ان کی محبت کا تقاضا تھا۔ تو فرمایا کہ ما حملکم، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو حضور نے اس کا جو جواب دیا، اس کی نفی نہیں کی، یہ ٹھیک اس نے جو کیا، لیکن حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور ساتھ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کریں، وہ صلہ رحمی کرے اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ تو تمہارا یہ عمل یہ اپنی جگہ، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ ہمسایوں کے حقوق غصب نہ ہوں، اور صلہ رحمی جو ہے وہ تم سے جو ہے وہ دور نہ ہو۔ اللہ ہمیں حضور کی سیرت کا نور اور جمال عطا فرمائے، اور زندگیوں میں یہ اجالے ہمیشہ رہیں، دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری کرے کوئی تو اسے دعا دی جائے۔ اللہ ہمیں حضور کی محبتوں کے اجالوں میں زندگی دے۔ وآخر دعوانا